امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حضرت امام اعظم کے سامنے بھی آیا۔ اب دیکھو، آج اگر کوئی بندہ میرے سے 10 سال بڑا ہو نا عمر میں، میرے سے کوئی 10 سال 15 سال بڑا ہو، ایک طرف وہ بات کرے ایک طرف میں بات کروں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تسی چپ کرو، دی عمر زیادہ ہے۔ اگرچہ میری بات عین شرع کے مطابق ہو، لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ وڈا ہے تے وڈیاں دی سمجھ زیادہ ہوندی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑوں کی سمجھ زیادہ ہوتی ہے، مگر دنیا کے معاملے میں، دین کے معاملے میں سمجھ اس کی زیادہ ہوگی جس بندے نے دین کا علم پڑھا ہوگا۔ آئی بات سمجھ کے نہیں؟ آپ دیکھو نا، شرع کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب طلوع فجر ہو گئی، فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب کھانا پینا بند کرو، اس کے بعد جو کھائے پیے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ شرع کا مسئلہ ہے۔ اب کوئی 80 سال کا بابا اٹھ کے کہے چپ کر رہے، تو میرے بچیاں تو بھی چھوٹا ہے، تے نہیں پتا اذانہ ہوندیاں ہون تے کھا پی لئیدا ہے، تے ہون کی ویکھو گے؟ میری گل شرع دے مطابق ہے، اے ویکھو گے یا اودی 80 سال عمر ویکھو گے؟ کی ویکھو گے؟ او کی ویکھو گے؟ 80 سال عمر ویکھنی ہے یا رسول اللہ کا دین ویکھنا ہے؟ تو آج افسوس یہ ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آج شریعت کا حکم نہیں دیکھا جاتا، بات کرنے والے بندے کی عمر کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر عمر کی طرف جائیں تو پھر تو حضور کے صحابہ، ان کی عمریں تھوڑی تھی، کافروں کی عمریں بڑی بڑی تھی، کافر بڑی بڑی عمروں کے بابے، وہ کفر بکتے تھے۔ حضور کے صحابہ تھوڑی تھوڑی عمریں، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ دین کے مطابق باتیں کرتے تھے۔ تو ایسی صورت میں تو پھر یہ ماننا لازم آئے گا کہ معاذ اللہ صحابہ غلط کہتے تھے اور کافر جو تھے وہ صحیح باتیں کرتے رہے۔ قبلہ بندے کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی حدیث پاک پڑھی، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن کہاں امام اعظم آج سے صدیوں پہلے دنیا سے ہو گزرے، اور کہاں پر ہم لوگ آج جہالت کی دلدل کے اندر دن رات دستے چلے جا رہے ہیں۔ آج بندہ کہتا ہے دیکھو جی حدیث میں یہ آیا ہے لہذا میں تو یہ کروں گا، جبکہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ترتیب اور تشکیل دی گئی فقہ حنفی کے اندر وہ عمل کسی جگہ پر نظر نہیں آتا۔ اگرچہ حدیث پاک کے اندر وہ چیز ہمیں ملتی ہے، تو پھر کیا یہ بندہ یہی سمجھتا ہے نا کہ معاذ اللہ امام اعظم کو تو یہ حدیث سمجھ نہیں آئی تھی، صدیوں بعد مجھے سمجھ آ گئی۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ اپنے بڑوں کی طرف پشت کر دیں گے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اپنے بڑوں کی طرف پشت کر دیں گے۔ ایک طرف بڑا وہ بات کرے گا اور ان کی بات کو ٹال دیا جائے گا، اور چھوٹا جو ہے وہ اٹھ کر کہے گا نہیں جی نہیں میری مانی جائے۔ آج لوگ بعض مسائل کے سلسلے میں اس طرح دیدہ دلیری سے کام لینا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کو کہا جائے کہ دیکھو فقہ حنفی کے مطابق ایسا ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں جی میں نے حدیث کے اندر پڑھ لیا ہے، تو نے 14ویں 15ویں صدی کے اندر حدیث میں پڑھ دیا ہے۔ تو امام اعظم جنہوں نے صحابہ کرام سے دین پڑھا، انہوں نے بھی حدیث کے اندر یہ فرمان مصطفیٰ پڑھا تھا، مگر انہوں نے اپنی فقہ حنفی کے اندر اس کے متعلق حکم کیوں اخذ کر کے تحریر نہیں فرمایا کہ یہ کام بھی اپنی عبادت کے اندر کر لیا کرو۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے طریقہ ایسا اپنایا، عمل ایسا اختیار کیا کہ ان کے عمل کو دیکھ کر غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ جب آپ سرکار کا گزر ایک جگہ سے ہوا نا، بارش ہو رہی تھی یا بارش ہونے کے بعد تھم گئی تھی، کیچڑ تھا، آپ ایک جگہ سے گزرے، جوتے جو پہن رکھے تھے ان جوتوں کی وجہ سے کیچڑ کا کوئی چھینٹے اڑ کر یہودی کی دیوار کے اوپر پڑ گئے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھڑے ہو کر سوچنے لگ گئے۔ اس زمانے میں کچی دیواریں ہوتی تھی مٹی کی، آج تو پکی اینٹیں ہیں نا، پکی اینٹیں آج، اس وقت کچی اینٹوں کی کچی دیواریں ہوا کرتی تھی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نظر دیوار پر ہے، پریشان ہے، اتنے میں یہودی اپنے گھر سے باہر نکل آیا اور وہ ڈر گیا، کہنے لگا لگتا ہے کہ اس بابے کے میں نے پیسے دینے، یہ پیسے مانگنے آ گیا۔ کہنے لگا حضور والا آپ کی مہربانی مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، آپ کے پیسے میں واپس کر دوں گا۔ فرمایا میں پیسے مانگنے نہیں آیا۔ کہنے لگا حضور کیا وجہ ہے، پھر آپ یہاں پر کھڑے کس واسطے ہو میرے مکان کے آگے؟ آپ نے فرمایا وہ دیکھ
تیری دیوار کے اوپر کیچڑ کے چھینٹے پڑ گئے اور میرے جوتے سے اڑ کر پڑے، اب میں پریشان ہوں، اگر اس کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤں گا تو تیری جو دیوار میرے عمل سے خراب ہو گئی، قیامت کو اللہ نے اس کا سوال کر لیا تو نعمان بن ثابت اس کے بارے میں کیا عذر پیش کرے گا؟ اندازہ لگائیں تقویٰ کتنا تھا ان لوگوں کے اندر۔ اور اگر میں اس کو صاف کرتا ہوں تو تیرے مکان کی کچی دیوار کی جو مٹی اتر کے تیری دیوار کا نقصان ہو جائے گا، اس کا بھی قیامت میں مجھے حساب دینا پڑے گا۔ آج تو لوگ بڑے بڑے قدم اٹھا جاتے ہیں نا، میں آپ کو حج کے لیے بھیجتا ہوں، 10 لاکھ لگتا ہے، آپ مجھے 6 لاکھ دے دینا، 6 لاکھ لیا تیرا پہ نس گئے۔ ایسے کئی بندے گواہیاں دیں گے کہ حج عمرے دن آتے ساڑھے نال فراڈ ہوئے نے۔ آج تو لوگ بڑے بڑے دعوے کر کے اے موبائل دے ہوتے کنے کنے جنابے والا فراڈ ہو جاندے نے۔ میں نے کسی نے میسج کیتا، فون کیتا بلکہ، جی آپ کو مبارک ہو، میں کہا جی خیر مبارک، کس چیز دی؟ آپ کی ایک ٹویوٹا کرولا نکلی ہے، 10 لاکھ کیش نکلا ہے، 10 تولے سونا نکلا ہے، تو آپ ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں، آئی ڈی کارڈ کی کاپی واٹس ایپ کریں، آئی ڈی کارڈ دے کے اسلام آباد آئیں، فلان جگہ پر آ جائیں، فلان جگہ پر آ جائیں، آپ کو مل جائے گا۔ میں کہا بھرا گل سن، گڈی چلاؤنی مینوں کوئی نہیں آؤندی، سیدھی گل۔ سونا جیڑا ہے وہ گھر دے وچ رکھنا اس زمانے وچ موت نو دعوت دینا ہے۔ باقی رہا مسئلہ 10 لاکھ کیش دا، میرا پرا ادھا تو رکھ تے ادھا مینوں جائز کیش کرا دے، نہیں ایسے نہیں ہوتا۔ تے میں کہا من پھر تو جھوٹ بولن دیا، اور یار تینوں میں کرولا بھی دے رہا، تینوں 10 تولے سونا بھی دے رہا، تینوں 5 لاکھ روپیہ بھی دے رہا کہ باقی 5 مینوں دے دے، تے تو ہے سارا جڑا تو سمیٹ دا، نہیں ایسے نہیں ہوتا۔ تے میں کہا من پھر تو فراڈ کرن دیا۔ تو آج کل لوگ ان چیزوں کی آڑ میں بھی فراڈ کرنے سے باز نہیں آتے۔ حضرت امام اعظم سرکار اس قدر تقویٰ تھا، فرمایا کہ اگر اس کیچڑ کو صاف کروں تو تیرے مکان کی دیوار کی کچی مٹی اتر جائے گی، قیامت میں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اگر یوں تیرے مکان کی دیوار کو چھینٹوں سے آلودہ چھوڑ کے آگے چلا جاؤں تو قیامت میں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی طرح میرے لیے نجات کا رستہ پیدا ہو جائے۔ یہودی بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا اے امام، یہ آپ کا اسلام کہتا ہے، آپ کا اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ غیر مسلموں کے اتنے حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہمارا اسلام اتنا پاکیزہ دین ہے۔ وہ کہنے لگا ہاتھ آگے بڑھائیں، مجھے توبہ کرائے، میں حضور کا کلمہ پڑھ کے سچا پکا مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ یہ ہے اسلام۔ جب تک لوگ اسلام کی راہ پہ چلتے رہے، اس وقت تک وہ جدھر سے گزرا کرتے تھے اس طرف اسلام کے جھنڈے لہرایا کرتے تھے، مگر آج مسلمان کا عمل ایسا ہو گیا، مسلمان نے اپنے نبی سرکار کی شریعت کو معاذ اللہ اس طرح پسے پشت ڈال دیا کہ کافر جب ان کو دیکھتا ہے نا، یہ ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور خود اسلام سے دور بھاگتے ہیں، تو کافر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جناب جے تواڈے ورگے مسلمان ہوندے نے نا تے بڑی مہربانی، سانو کافر ہی رہن دیو، بلکہ تسی بھی اسلام چھڈ کے ہو سکے تے کفر چ آ جاؤ۔